پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں جی، اور اس طرح باقی بہت سارے مضامین کی طرح ابتدائی طور پہ تو دلچسپی جو ہے نا وہ ماڈرن پیریڈ پر جدید جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے ہی ہے. لیکن اگر میں اپنا تھوڑا سا کچھ اور مزید حوالہ دوں تو یہ ہے کہ میرے والد جو ہے نا وہ تھوڑا سا ادب سے ان کو شغف تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ بہت سارا لٹریچر، اردو لٹریچر، کچھ انگلش لٹریچر پڑھنے کو دیا. تو وہیں سے ہم کچھ کراچی میں ایک بہت بڑے نقاد تھے حسن عسکری صاحب، ان سے متاثر ہوئے. اور حسن عسکری چونکہ ایک خاص اپنی آخری زمانے میں خاص طور پہ وہ ایک روایت سے وابستہ ہوئے، پھر وہ چونکہ فرانسیسی زبان جانتے تھے، وہاں سے انہوں نے ٹرانسلیشنز بھی کی، تو پھر وہاں سے کچھ رینے گینو اور شوان اور پھر مارٹن لینگز اور اس طرح جو ہے نا تھوڑا سا وہ دلچسپی کہ روایت کیا ہے اور روایتی جو ایک معاشرہ ہے اور روایتی جو تہذیب ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے شاید پھر بعد میں جب پی ایچ ڈی کا موقع آیا تو پھر میں نے مغل انڈیا، مغل ہندوستان کے حوالے سے اس کو پسند کیا. اب اس میں مجھے کتنا آتا ہے یہ تو خیر ایک بڑی سی بات ہے. پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی تھوڑی عرصے کے لیے میں کیمبرج یونیورسٹی کے ساتھ بھی وابستہ رہا، لیکن میری پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی سے ہی ہے. تو اگر ہم بات شروع کریں میڈیول کے حوالے سے، تو میڈیول کی جو ٹرم ہے وہ خود بذات خود جو ہے نا وہ مغرب کے اندر بھی اور مشرق میں بھی جب وہ مغرب کے اثر سے آئی تو وہ پرابلمیٹک ہے، اس لیے کہ میڈیول دو پیریڈز کے درمیان کا عرصہ ہے. اور وہ جو دو پیریڈ یورپ کی تاریخ کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں وہ ہیں کہ جو وہ دونوں پیریڈ جس کے بارے میں یورپ زیادہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زیادہ ایڈوانس ترقی یافتہ دور تھے، اینشنٹ بھی اور ماڈرن بھی. چنانچہ میڈیول کا تصور یورپ کے ہاں ایک نسبتاً زوال کا پسماندہ اور ایک ایسا معاشرہ جو روایتی تھا، جہاں پر کوئی ترقی نہیں تھی اور جہاں پر عقل و شعور کی بجائے زیادہ تر مسٹیکل اور ارریشنل چیزیں جو ہے نا وہ کی جا رہی تھیں، اور مذہب جو ہے نا اس میں ڈومینیٹ کرتا تھا، چرچ کی اتھارٹی اسٹیبلش تھی. چنانچہ ایک زمانے میں تو بلکہ اس کو ڈارک ایجز کہا گیا، لیکن کسی حد تک اب یہ تصور تبدیل ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ وابستہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ موجود ہیں. جب ہم ہندوستان کے اندر میڈیول پیریڈ کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابتدائی طور پر ہی جب آپ میڈیول کو پڑھنا شروع کریں گے. ایک ہے کہ جو کلونیل پیریڈ کی کنسٹرکشن ہے میڈیول پیریڈ کے حوالے سے، اس لیے کہ انگریز آئے اور پھر انہوں نے یہاں پر جو کام کیا میڈیول کے اوپر، چنانچہ اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہے. اور ہمارے ہاں ماڈرنٹی چونکہ کلونیل پیریڈ سے ہی آئی، جدیدیت کا وہ سارا تصور جو مغرب کا ہے وہ یہاں پر آیا، چنانچہ ہماری جو کنسٹرکشن ہے میڈیول کی وہ بہت حد تک اس سے بہت زیادہ متعلق ہے، اور ہم اسی لینس کے ساتھ اسی اینک سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ایک طرح سے برٹش ظاہر ہے اس سے پہلے جو مغلز تھے ان کے رائیول تھے، ان کو ہٹا کر یہاں پر آئے تھے. اور اگر آپ پوسٹ کلونیل تھیوری کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کلونیلزم تو اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پہلے لوگوں کی تاریخ کو مسخ نہ کرے. اس لیے کہ لوگوں کی تاریخ جو ہے نا وہ صرف تاریخ نہیں ہے کہ واقعات ہیں، بلکہ وہ ان کی پہچان ہے، ان کی آئیڈینٹی ہے، وہ اسی سے وہ ہیروز ڈرا کرتے ہیں، اسی سے ان کا جو ہے نا ایک سینس آف پرائڈ، تفاخر کا احساس موجود رہتا ہے. اور ظاہر غلام نہیں بنایا جا سکتا جب تک کسی قوم کو، کسی گروہ کو جو ہے نا وہ آپ اس فخر سے علیحدہ نہ کریں. چنانچہ اس طرح جو ہے نا اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمارے ہاں ایک بڑا پرابلم جو میڈیول پیریڈ کے حوالے سے ہے وہ ایک طرح سے جو کلونیل کنسٹرکشن ہے، کولونائزیشن آف دی پاسٹ آپ سمجھ لیجیے، وہ ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا اس کے ساتھ ایک اور جو بڑا مسئلہ وابستہ ہوا بعد کے زمانے میں وہ کمیونلائزیشن ہے. وہ جو کمیونل آئیڈینٹی جو 1930s اور 40s کی پولیٹکس یہاں پر ڈیولپ ہوئی، اور اس میں ایک تفریق جو مسلم ہندو کی ڈیولپ ہوئی، اس حوالے سے بھی میڈیول پیریڈ کو
اور اس کے اندر برٹش کی بھی ہے، جس طرح آپ شاید جانتے ہوں گے کہ جیمز مل نے جو ہے نا ہسٹری آف انڈیا کے اندر، جو برٹش انڈیا کے اندر جس طرح کنسٹرکٹ کیا، اس نے کہا جی وہ جو اینشینٹ پیریڈ ہے وہ ہندو پیریڈ ہے، جو میڈیول پیریڈ ہے وہ مسلم پیریڈ ہے، اور جو ماڈرن پیریڈ ہے اس کو بجائے اس میں کرسچین پیریڈ کہنے کے اصولاً تو اسی طرح کہنا چاہیے تھا اس نے برٹش پیریڈ کا. چنانچہ وہ ایک جو کمیونلائزیشن ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بنا کہ ہم میڈیول کو بھی اسی لینس سے جو آج پریزنٹ میں ہے ہم دیکھتے ہیں. چنانچہ ٹو نیشن تھیوری کی وہ کنسٹرکشن، اس کو ہم اپلائی کوئی 1930s 20s سے نہیں کرتے، ہم اس کو اپلائی جو ہے نا وہ محمد بن قاسم سے شروع کرتے ہیں. چنانچہ اس کے اپنے کچھ مسائل ہیں، اور ظاہر ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ یہ ایک مسئلہ رہتا ہے کہ تاریخ بنیادی طور پر تو ماضی کا بیان ہے، لیکن چونکہ موجود میں رہتے ہوئے، پریزنٹ میں رہتے ہوئے ہم اس کو کرتے ہیں، اس وجہ سے پریزنٹ کے اس اثر سے ہم اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. چنانچہ یہ بہت سارے ایشوز، یہ دو بڑے ایشوز ہیں جو ہم خاص طور پہ میڈیول ہسٹری کو پڑھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اب اس سارے اس میں اگر آپ دیکھیں سر یہ آرٹیکل ان کو مل گیا ہے، وہ جو میرے والا ہے، یا بعد میں ٹھیک ہے شیئر کروں. تو اس کے حوالے سے جو ہے نا آپ کو بہت سارے لوگوں کے ماڈرن پیریڈ میں بھی بیانات نظر آتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے جو لیفٹ کے تھنکرز ہیں، مثلا خاص طور پہ ڈاکٹر مبارک علی، تو ڈاکٹر مبارک علی یہ کہتے ہیں کہ جی جو میڈیول پیریڈ ہے اس میں کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں کیا. وہ ایک حد تک، حالانکہ وہ ان کا خود بھی میدان ہے اس پر وہ لکھتے بھی ہیں، لیکن ان کی رائے یہ ہے کہ میڈیول پیریڈ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی ایک زوال کی ہی ایک علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح عام لوگوں سے بھی آپ بات کریں، اور بھی بہت سارے لوگوں سے بات کریں، تو وہ یہ عموماً یہ بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ مسلمان بادشاہوں نے جو ہزاروں سال، جس پر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 سال حکومت کی، تو اس میں کیا کیا ہے. انہوں نے تاج محل بنایا ہوگا، لیکن دیکھیں جی ویسٹ کے اندر تو جو لوگ تھے وہ جو ہے نا کیمبرج اور آکسفورڈ بنا رہے تھے، اور یہاں پر تاج محل بنائے جا رہے تھے جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. چنانچہ اس طرح کی ایک پوری کنسٹرکشن جس کے پیچھے بذات خود جو ہے نا وہ ایک کلونیل جو کنسٹرکشن ہے وہ نظر آتی ہے، وہ ہمیں بہت زیادہ ڈومیننٹ نظر آتا ہے. بنیادی طور پر تاریخ کا ایک بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ تاریخ کو جس زمانے کی تاریخ کو آپ لکھ رہے ہیں اس زمانے کے حساب سے اس کو سمجھا جائے، اس کو بجائے پریزنٹ کے ہم اس زمانے کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں. ہم یہ سمجھیں کہ اس زمانے کا انسان کیسا تھا، کیا سوچتا تھا، اس کا ورلڈ ویو کیا تھا، اور اس زمانے کے لوگ اپنے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں کیسے لکھ رہے تھے. اس کی اگر ایک سادہ سی مثال لی جائے تو کیا ہم مثلا اکبر بادشاہ کو صرف اس وجہ سے کنڈیم کر سکتے ہیں کہ وہ جمہوریت اپنے اس میں لے کر نہیں آیا، یا ہم اس زمانے کے لوگوں کو، میڈیول پیریڈ کے جو بادشاہ یا سوسائٹی کو اس حوالے سے کنڈیم کر سکتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ کا کوئی تصور ان کے ہاں ماڈرن سینس میں موجود نہیں ہے. اب کل 8 مارچ آ رہا ہے تو بہت ساری وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، تو کیا اس زمانے میں بھی کوئی اس طرح کا عورت مارچ ہونا چاہیے تھا؟ اگر سوسائٹی اسی طرح تھی اور 50% وہاں خواتین تھی تو وہ خواتین کیا کام کر رہی ہیں؟ چاچا ایسے بہت سارے تصورات ہیں جو ماڈرن پیریڈ میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور میڈیول پیریڈ میں عمومی طور پر ان کا سراغ نہیں ملتا. کیا میڈیول پیریڈ میں ایک میسو لیول پر ایجوکیشن موجود تھی، عام آدمی کو تعلیم کی سہولت موجود تھی؟ اس طرح کی بہت ساری ڈیبیٹس ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے کا انسان کس طرح رہتا تھا، کس طرح سوچتا تھا، کس طرح اپنے معاشرے کو کنسٹرکٹ کرتا تھا. اگر اس حوالے سے دیکھا جائے اور ہم بات علم کی کریں تو بنیادی طور پر علم کا جو تصور میڈیول پیریڈ میں ہے وہ ایک روایتی، اور یہ شاید تمام معاشروں کے لیے، یعنی مغرب میں بھی اگر دیکھا جائے تو میڈیول سوسائٹی کے اندر یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو اس کی ہاں جو ورلڈ ویو ہے، جو ایک تصور کائنات ہے، وہ آج کے معاشرے سے، آج کے انسان سے مختلف ہے. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کی تمام بنیادی جو چیزیں ہیں وہ علم کی بنیاد
خدا کے ایک تصور، کائنات کے ایک تصور پر مبنی ہے جس کے اندر خدا ڈومینیٹ کرتا ہے. اگر یوں سمجھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن پیریڈ جس کا آغاز ایک طرح سے رینیسنس آنورڈ ہوتا ہے، اس نے، جس کو اینتھروپومورفزم کہا جا سکتا ہے، کہ انسان کو ایک بنیادی تصور کے طور پر ایک سینٹرل پلیس دی. ماڈرن انسان اور ماڈرن سوسائٹی کی بنیاد یہ تصور ہے کہ انسان اس کائنات کا مرکز ہے اور ہر جو ایکٹیویٹی ہے وہ انسان کی بہتری اور انسان کی ہے. اسی لیے آپ کو یہ تصور بھی نظر آتا ہے کہ ہر چیز کو ایک انسانی سطح پر لا کر سمجھا جانا چاہیے. اس کے مقابلے میں میڈیول پیریڈ کا جو علم کا پورا تصور ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. وہاں پر جو سینٹرل پلیس ہے وہ خدا کی ہے، گاڈ سینٹرڈ ہے. چنانچہ تمام علوم اور انسان کی تمام سرگرمیاں اسی سے ڈٹرمن ہوتی ہیں کہ خدا کے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے انسان کو خدا کے زیادہ قریب لے جائے گی، جس سے خدا کی معرفت انسان حاصل کر سکتا ہے. چنانچہ وہی سارے تصورات آپ کو علم کے اندر بھی نظر آتے ہیں. چنانچہ علم کو اگر یعنی اس کی گریڈیشن کی جائے، اب تو خیر وہ ماڈرن پیریڈ کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ کسی طرح کی اس طرح کی گریڈیشن یا درجہ بندی وہ قابل قبول ہے ہی نہیں. اس کے تمام علوم برابر حیثیت رکھتے ہیں، اگرچہ عملی طور پہ وہ برابر نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ سوسائٹی کے اندر وہ علوم کے جن کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور وہ علوم جن کی مارکیٹ ویلیو کم ہے، جس میں میرا علم بھی شامل ہے، تعلیم، تو اس کی اہمیت کم ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن دعویٰ یہی کیا جاتا ہے کہ تمام علوم برابر ہیں. چنانچہ ماڈرن پیریڈ میں وہ علوم جن سے آدمی براہ راست جو ہے نا وہ زیادہ کما سکتا ہے، ان کی معاشرے میں اہمیت بڑھ جاتی. میڈیول پیریڈ کے اندر وہ علوم کے جو خدا کے تصور کے زیادہ قریب انسان کو لے جاتے ہیں وہ علوم اول درجے پر ہیں، اور اس کے بعد وہ علوم کے جو اس سے نچلے درجے میں انسان کو خدا کے اس تصور کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ نیچے آتے چلے جاتے ہیں. اور وہ علوم کے جو پریکٹیکل ہیں، جو عملی طور پر انسان کو سکل سکھاتے ہیں، وہ بنیادی طور پر سب سے نیچے سمجھے جاتے ہیں. آج انسان نے اس ترتیب کو میرے خیال ہے کہ بالکل الٹ دیا ہے. اسی وجہ سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ الہیات کے بعد یعنی وہ چیزیں کہ جو قرآن، حدیث یا تفسیر، جن کو عموماً علوم یعنی نقلی علوم کہا جاتا ہے، کہ جن کو وہی ہم ابھی بات کر رہے تھے کیلی گرافی کی، کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ آپ ایک خوبصورت طریقے سے اس کو لکھتے ہیں، وہ اس طرح کے علوم کے بعد مثلا شاعری آپ کو تمام میڈیول سوسائٹیز کے اندر بہت نمایاں نظر آئے گی. بنیادی طور پر وہ انسان پڑھا لکھا ہی شمار نہیں کیا جاتا کہ جو سخن فہم نہیں ہے، جو شعر خود اگر نہیں بھی کہہ سکتا تو کم از کم اس کا فہم رکھتا ہے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس لیے کہ شاعری کیا ہے، اگر احمد فراز کے حوالے سے سمجھا جائے تو احمد فراز نے کہا تھا کہ شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکون ہے. تو یہ بھی شاعری بھی تو ایک جہان کریٹ کرتی ہے، ایک تخیل ہے. چنانچہ وہ علوم کے جو انسان کے تخیل کو یعنی اپنی ارد گرد سے آگے لے جاتے ہیں، ماورا کر دیتے ہیں، وہ علوم میڈیول سوسائٹیز کے اندر زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں. چنانچہ اس وجہ سے اسی طرح مثلا تصوف آپ کو بہت ڈومیننٹ نظر آتا ہے میڈیول سوسائٹی کے اندر. تو مثلا ہم اگر سلطنت پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو دو بڑے سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، اور مغل پیریڈ کے اندر پھر آپ کو جو ہے نا نقشبندیہ اور سہروردیہ بہت ڈومیننٹ نظر آتی ہے. یعنی ہندوستان کا کون سا علاقہ ہے کہ جہاں پر ایک طرح سے تصوف ڈومیننٹ نہیں تھا، اور کون سا ایسا عالم ہے، کون سا ایسا پڑھا لکھا شخص ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ وہ کسی نہ کسی سلسلے سے وابستہ نہیں. اور تصور کیا ہے؟ وہی ہے کہ ہم
اپنی ذات سے اوپر ہو کر ایک خدا کو وہاں بھی تلاش کرے. چنانچہ اس طرح کے بہت سارے تصورات آپ کو نظر آتے ہیں. دوبارہ پریکٹیکل بات کی طرف آتے ہیں کہ پھر میڈیول سوسائٹیز کے اندر علم کس طرح آگے بڑھا, اور کیا میڈیول سوسائٹیز کے اندر علم کی اس طرح کی پہچان ہے. اور یہ جو کرٹیسزم ہے کہ جی یورپ کے اندر یونیورسٹیز بن رہی تھیں اور ہم صرف تاج محل بنا رہے تھے. ایک سوال تو میں عموماً جب اسٹوڈنٹ اس طرح کا ایک سوال کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا تاج محل بغیر علم کے بنایا جا سکتا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاج محل ایسی ایک چیز ہے کہ اینٹ رکھی اور ایک تاج محل بن گیا؟ اگر آپ اس کی ایستھیٹکس کو دیکھتے ہیں, آپ اس کی ایون ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں, اس طرح ممکن ہے. آپ لوگ بھی بہت جگہ پر وزٹ کرتے ہیں جہاں پر مغل مونومنٹس ہیں, 500 600 سال سے ایک عمارت کھڑی ہوئی ہے, وہاں جو پینٹ ہوا ہے, جو رنگ استعمال کیے گئے ہیں, وہ فیڈ آج بھی نہیں. کیا کسی کیمیکل پروسیس کے بغیر, کیمسٹری اور فزکس کی ڈیولپمنٹ کے بغیر یہ عمارتیں بنائی جا سکتی ہیں؟ کیا میتھمیٹکس کی ڈیولپمنٹ کے بغیر ہم اس طرح کی جیومیٹریکل کنسٹرکشنز کر سکتے ہیں؟ جو جیومیٹریکل پیٹرنز بنائے گئے ہیں, اب تو اس پر بھی بہت سارا کام ہمیں نظر آتا ہے, تو اس میں جیومیٹریکل پیٹرنز بھی جتنی سیمیٹری ہے, جس حد تک, یہ کیا بغیر علم کے ایک ایسی سوسائٹی میں کیا جا سکتا ہے کہ جہاں ہم یہ کہیں کہ وہاں علم ہے ہی نہیں؟ تو اس سے اگلا سوال پھر اسٹوڈنٹ کا یہ ہوتا ہے, جو بڑا ایک جینوین سوال ہے, کہ یہ علم وہ لوگ کہاں سے حاصل کر رہے تھے؟ یہ علم آیا کہاں سے؟ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی احمد معمار لاہوری وہ چیف آرکیٹیکٹ تھے تاج محل کے, تو ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ وہ احمد لاہوری نے جو ہے نا وہ علم کہاں حاصل کیا تھا, کس یونیورسٹی میں وہ پڑھا تھا, کہاں سے اس نے اس کو سیکھا, کہ کون سے اساتذہ تھے جن سے اس نے سیکھا, اسکل کیا اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی, وہ کہاں تک پڑھا ہوا تھا. تو یہ ساری گریڈیشن کہاں ہے, اور یہ کنسٹرکشن ہم کس طرح کریں؟ ہم کیسے مان لیں آپ کی بات کہ ہاں ہم اس کو تو مان سکتے ہیں, عمارت کھڑی ہوئی ہے, وہ بہت زبردست ہے, وہ پچھلے 600 سال سے کھڑی ہے, دنیا کے اندر وہ ایک بہت بڑا ایک مہمہ بھی سمجھی جاتی ہے, لیکن اس کا بنانے والا پڑھا کہاں سے تھا؟ پھر بہت ساری جو کلونیل کنسٹرکشن ہے کہ جی جو اس کے آرکیٹیکٹ تھے, جو اس کے مزدور تھے, ان کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے, ان کو جو ہے نا وہ پکڑ کے دفن کر دیا گیا, جو ساری ایک میتھیکل سٹوریز جو ہے نا وہ کنسٹرکٹ کی گئی خاص طور پہ اس لیے تاکہ ایک طرح سے ڈیگریڈ کیا جا سکے. تو یہ جب اسٹوڈنٹ یہ سوال کرتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ سورسز کے اندر اس کا کوئی بہت واضح جواب موجود نہیں. لیکن ایک چیز کلیئر ہے, جو میں نے آپ کو پہلے بات کہی, کہ جو چیزیں ہاتھ سے عملی طور پر انسان پریکٹیکل کے طور پر کرتا تھا, وہ چاہے مدارس کے اندر نہیں پڑھائی جاتی تھی. مدرسے سے مراد ہماری صرف آج کا مدرسہ نہیں ہے, اس مدرسے کو آپ یونیورسٹی تک کہہ سکتے ہیں. اگر ہم یہ اس بات کو سمجھیں کہ دنیا کے اندر چاہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی ہے, چاہے وہ آکسفورڈ اور کیمبرج ہے, یہ تمام یونیورسٹیز بنیادی طور پر تھیولوجیکل سکولز کے طور پر شروع میں بنیادی طور پر یہ دینی مدرسے ہی تھے, ابتدائی طور پر چرچ کے اندر ہی کام کرتے تھے, لیکن بعد کے اندر ان میں سیکولر سبجیکٹس آئے اور پھر یہ مختلف طریقوں سے ڈرائیو ہوئے. 17 سینچری تک یورپ میں ہم ایک فرینچ ٹریولر آیا برنی, جو بہت پڑھا لکھا بھی تھا فلسفی کے اندر بھی, اور وہ فزیشین بھی تھا, وہ یہاں پریکٹس بھی کرتا رہا. تو اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے تک میڈیسن آکسفورڈ یونیورسٹی میں صرف 6 مہینے کا ایک کوئی ڈپلوما ٹائپ ہوتا تھا, وہ کرتے تھے تو آپ ایک فزیشین اور میڈیسن کو پریکٹس کرنے لگ جاتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر بھی علم کی جو انفارمل طریقے سے بہت زیادہ ترویج ہوتی تھی, اور ہمارے یہاں بھی یہ جو تمام چیزیں ہیں, جو مثلا جو عملی طور پر جو سکلز ہیں,
یہ بنیادی طور پر اسی طرح خاندانوں کے اندر اور گھرانوں کے اندر سکھائی جاتی تھی. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج بھی ہمارے ہاں بہت حد تک طب کا جو پیشہ ہے وہ ہیریڈٹری ہے، یعنی باپ کے بعد جو ہے نا وہ بیٹا ہے، بلکہ ٹریڈیشن یہ تھی کہ بڑے بیٹے کو جو ہے نا وہ سب سے پہلے باقاعدہ ایک تقریب میں اس کو بٹھا کر اور پھر اس کو سکھانا شروع کرتے تھے. اور سب سے زیادہ ابھی تک اگر یہ چیز پریویلنٹ ہے تو یہ ہمارے ہاں موسیقی کے گھرانے ہیں. اگرچہ وہ بھی سلسلہ ختم ہو رہا ہے لیکن جو کلاسیکل میوزک ہے وہ اسی طرح گھرانوں میں آج بھی پیش کرتا ہے. چنانچہ اس سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر اگر احمد لاہوری نے یہ چیزیں سیکھی ہیں تو اصل میں وہ اس خاندان سے سیکھی ہیں اور اسی ٹریڈیشن کا حصہ. شاید اس نے کسی مدرسے کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی ڈگری لے کر یہ علم حاصل نہیں کیا. ڈگری کا بھی جو تصور ہے یہ بھی ایک حد تک بعد میں آیا، اگرچہ میڈیول پیریڈ کے اندر اجازے کی ایک پوری ٹرم موجود ہے، یعنی جو بھی استاد ہے وہ باقاعدہ ایک اجازہ اپنے اسٹوڈنٹ کو دیتا ہے اور جس کے اندر بعض اوقات وہ اس کی گریڈیشن بھی کرتا ہے، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کن کن چیزوں کے لیے فٹ ہے اور یہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح بھی ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. بنیادی طور پر میڈیول پیریڈ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اسٹیٹ سینٹرڈ نہیں ہے. میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ میڈیول پیریڈ کے اندر جب ہم تعلیم کے نظام کو دیکھتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر ایک پرائیویٹ لیول پر فنکشن کرتا ہے. اس کے اندر جو اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس ہے بہت کم ہے. اب اس سے عموماً ماڈرن پیریڈ میں تو یہ سمجھا جائے گا کہ عموماً اگر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں تو وہ بہت مہنگے ہوں گے اور وہ تو پھر بہت زیادہ کمائی کرتے ہوں گے، لیکن وہ ٹوٹلی فری ہے. ٹوٹلی فری ہے. اس کے اندر یعنی جو مدارس ہیں، جو مکتب ہیں، وہ ایک پیسہ بھی چارج نہیں کرتے. تو پھر فنکشن کس طرح کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے گورنمنٹ کی پیٹرونیج ہے، گورنمنٹ جاگیریں، مردد معاش کا پورا ایک نظام ہے جس کے تحت اساتذہ کو بھی اور مدارس کو بھی باقاعدہ اس طرح کی سہولت پرووائڈ کی جاتی ہے، جس میں اس کی ایک بڑی عموماً ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کا ایک تصور تھوڑا سا یہ ان بلیف کا کہ یہ تو کوئی قابل یقین بات نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کی ایک بڑی ایک اچھی مثال ہے. حضرت نظام الدین اولیاء جب پیدا ہوئے تو ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی. ہمیں ملفوظات کے اندر اور تذکروں کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء ایک بہت ہی ایسی فیملی سے تعلق رکھتے تھے جو انتہائی غریب فیملی تھی. یعنی اپنی والدہ کے حوالے سے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ بعض اوقات کھانے کو نہیں پکتا تھا اور میری والدہ کہتی تھی مجھے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. بدایوں کے اندر ان کی والدہ نے ان کو پڑھوانا شروع کیا اور بدایوں کی جو بیسٹ مدارس تھے اور بیسٹ اساتذہ تھے ان سے پڑھوایا. یہاں تک کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ جی یہاں اب یہ مزید تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو وہ ان کو لے کر دہلی آ گئی اور دہلی میں جو بہترین اساتذہ تھے ان سے پڑھے اور ان کی حیثیت یعنی وہ ان کے جو ہمدرس تھے، جو ان کے ساتھ کلاس فیلوز تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو بعد کے اندر جو ہے نا وہ قاضی القضات اور صدر الصدور تک پہنچے. یہ ضرور ہے کہ جب شروع کے اندر انہوں نے قاضی بننے کے لیے کوشش کی بلکہ دعائیں بھی کروائیں، لیکن بعد میں جو ہے نا ان کا ایک طرح سے دل پھرا اور وہ حضرت بابا فرید کے پاس پہنچے. جب وہ وہاں پہنچے تو وہ ظاہر سفر کر کے آئے تھے اور ایک بری حالت میں تھے. اتفاق سے ان کے ایک ساتھی نے، کلاس فیلو نے ان کو دیکھا تو اس نے بڑی حیرانی اور تعجب کا اظہار کیا کہ آپ اس حالت میں کیوں ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کسی بڑے عہدے پر پہنچے ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ایگزامپل، ایک مثال ملتی ہے کہ ایک غریب آدمی بھی اپنے بچے کو اس زمانے کی جو سب سے بہترین تعلیم ہے وہ دلوا سکتا تھا اور بچہ اگر ٹیلنٹڈ ہے تو وہ بڑے لیول پر پہنچ سکتا تھا. عمومی طور پر ہمارا
میڈیول سوسائٹی کے حوالے سے کنسٹرکشن یہ ہے کہ میڈیول سوسائٹی کے اندر صرف جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو ہی پڑھنے کی، آگے بڑھنے کی سہولت حاصل تھی. لیکن بنیادی طور پر یہ غلط بات نہیں ہے، یعنی میں اس کو ٹوٹلی ریفیوٹ نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ اس کی اور بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس کے اندر ایسی فیملیز بھی آگے بڑھی کہ جنہوں نے بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم بھی حاصل کی اور بہت نمایاں بھی ہوئے. چنیوٹ کے اندر جو شاہجہاں کے زمانے میں، شاہجہاں زمانے کی ترقی جو آپ کو نظر آتی ہے، اس کے پیچھے اصل جو شخص ہے وہ بنیادی طور پر سعد اللہ ہے. سعد اللہ کی ہم جب اگر ٹریس کرتے ہیں کہ وہ کس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، تو بنیادی طور پر وہ کوئی عمرہ کی فیملی نہیں، وہ ایک ان نون فگر ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ اس کے والد جو ہے نا وہ کتنے بڑے آدمی تھے یا دادا کون تھے. چنانچہ یہ اس طرح ہیریڈٹی بھی نہیں ہے. اور سعد اللہ شاہ، سعد اللہ شاہ نہیں، سعد اللہ شاہ وہ شاعر ہیں، شاہد اللہ علامی انہیں کہا گیا، اور بہت بڑے جناب وہ، اور بنیادی طور پر شاہجہاں نے انہیں وزیر کیوں اپوائنٹ کیا؟ صرف علم کی بنیاد. اور وہ شخص ہے کہ جو دارا شکوہ کو بھی، جو بہت ایک طرح سے یعنی شاہجہاں کا جو ہے نا وہ چہیتا تھا، اس کے باوجود بھی جب ان کے درمیان آپس میں تکرار ہوئی تو شاہجہاں کو دارا شکوہ کو کہنا پڑا کہ تم اس سے معافی مانگو. چنانچہ یہ جو پوری کنسٹرکشن ہے میڈیول پیریڈ کی، جو خاص طور پہ کلونیل پیریڈ میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہمیں اس سے بہت ساری اور ڈیفرنٹ ایگزامپلس بھی ملتی ہیں. دوبارہ اگر ہم تعلیم کی طرف واپس آئیں تو بنیادی طور پر عمرہ اور بادشاہ، ریاست ایک طرح سے پیٹرونیج فراہم کرتی تھی، جبکہ جو سسٹم تھا وہ بنیادی طور پر پرائیویٹلی مینیج کیا جاتا تھا. اسی سے ہم ایک یہ بات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کلونیل پیریڈ کے اندر جو اسٹیٹ کی یا بادشاہ کے حوالے سے، کنگشپ کے حوالے سے کنسٹرکشن ہے، جس کو سب سے پہلے برنیئر نے اور بعد میں اور لوگوں نے بھی اس کو بار بار ریپیٹ کیا کہ یہ اورینٹل ڈسپوٹزم، یعنی مشرقی جو استبدادیت کا جو ایک پورا تصور کریٹ ہوا کہ جی وہ جو بادشاہ ہے اس نے تو زبان سے جو کہہ دیا بس وہی قانون ہے، یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. اور بادشاہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ تمام زمینوں کا بھی مالک ہے، وہ ایک طرح سے لوگوں کی زندگی اور موت جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں ہے. اب جو ہمارے پاس بہت سارا نیا کام سامنے آ رہا ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو یورپ کا بادشاہ ہے وہ مشرق کے بادشاہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ پاورفل تھا. اکبر کا کنٹمپرری ہمیں الزبتھ فرسٹ نظر آتی ہے. الزبتھ فرسٹ اکبر کے مقابلے میں کہیں زیادہ پاورفل تھی. یعنی وہاں اس کے باپ نے جب یہ طے کیا کہ جی میں اپنی وائف کو جو ہے نا وہ ڈائیورس دینا چاہتا ہوں، اور کیتھولسزم میں ڈائیورس کا تصور نہیں تھا، چنانچہ ہنری ایٹھ کو کیا کرنا پڑا، اس کو ایک طرح سے اینگلیکنزم جو ہے نا وہ پروٹسٹنٹزم اس نے آغاز کر دیا. ریاست کے مذہب کی تبدیل ہونے، ریاست بادشاہ کی مذہب کی تبدیلی کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام رعایا کو بھی وہی مذہب اختیار کرنا ہے. ہنری ایٹھ کے انتقال کے بعد اس کی جو کیتھرین کی بیٹی تھی میری دی بلڈی جس کو کہا جاتا ہے، وہ بادشاہ بنی. وہ چونکہ کیتھولک تھی وہ دوبارہ کنورٹ ہوئی کیتھولسزم میں. پوری کے پوری اب رعایا کو اب کیتھولسزم اڈاپٹ کرنا پڑا. اس کا انتقال ہوا اور الزبتھ فرسٹ بنی. وہ چونکہ این بولین کی بیٹی تھی، اس کی یعنی کیتھرین کو شادی کر کے اس کی ماں این بولین سے اس نے شادی کر لی تھی. چنانچہ دوبارہ تمام لوگوں کو یا تو انگلینڈ سے بھاگنا پڑ گیا یا پھر جیلوں میں بند ہوئے، ورنہ کنورٹ ہو گئے. یہ کیا ہندوستان کے اندر بھی آپ کو یہ سارا سینیریو نظر آتا ہے؟ اکبر اگر کچھ ریلیجس انوویشن کرنا بھی چاہتا تھا، وہ دین الہی نافذ بھی کرنا چاہتا تھا، تو ہمیں وہ واضح نظر آتا ہے کہ جب اس نے مان سنگھ کو بلایا اور اسے کہا کہ اس کو اختیار کر لو، تو اس نے کہا میں دو ہی مذہب جانتا ہوں،
میں ہندو ہوں، اگر آپ حکم دیتے ہیں میں مسلمان ہو جاتا ہوں. مجھے یہ دین الہی سمجھ نہیں آتا. ابو الفضل نے جو اکبر نامے کے اندر لسٹ دی ہے، جو ایک طرح سے وہ دین الہی کو ماننے والے تھے، وہ 11 لوگ ہیں. تو بادشاہ اتنا بڑا اورینٹل ڈسپورٹ تھا کہ وہ تمام عمرہ کو بھی مجبور نہیں کر سکا کہ وہ اس کی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں. چنانچہ اسی وجہ سے یورپین ٹریولرز آتے ہیں. میرا چونکہ کام یورپین ٹریولرز کیا، تو یورپین ٹریولرز تو یہاں کنسٹرکشن ہی یہ کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں عجیب غیر مذہبی سے لوگ ہیں، ان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ مذہبی آزادی، رواداری، جس کا تصور اس زمانے کے یورپ کے اندر موجود ہی نہیں تھا. اور یہ صرف انگلینڈ کی مثال نہیں ہے، آپ آگے جو ہے نا فرانس میں چلے جائیں، اور جگہ چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو یہی تصور نظر آتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو اورینٹل ڈسپوٹزم کا جو پورا ایک تصور کریٹ ہوا، اور یہ اتنا پاورفل تصور ہے، چونکہ پہلے بھی میرے خیال ہے آپ کے یہاں بات ہو چکی ہے، اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا، لیکن ہیگل جیسا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ these are people without history. ان کے ہاں کوئی تبدیلی نہیں. کارل مارکس جیسے آدمی جو ہے نا ایک پوری کنسٹرکشن کرتا ہے ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن، یعنی وہ جو موڈ آف پروڈکشن کا پورا اس کا ایک تصور ہے، اس کے اندر ایک اسپیشل کیٹیگری اس نے کریٹ کی، ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن، جس کے اندر اس نے کہا کہ یہ وہ موڈ آف پروڈکشن ہے جس کے اندر اگرچہ بہت ایکسپلائٹیشن ہے، لیکن جو ایکسپلائٹڈ ہیں وہ کوئی ریزسٹنس شو نہیں کرتے. یہ صدیوں سے جو ہے نا یہ لوگ، ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے. تاریخ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس لیے کہ تاریخ بنیادی طور پر تبدیلی کے ساتھ وابستہ ہے. کوئی چینج آئے گی تو تاریخ لکھی جائے گی. چنانچہ ان کے یہاں کوئی تبدیلی ہی نہیں ہے. ہیگل اس بات کو کہتا ہے پیپل وداؤٹ ہسٹری. پیپل وداؤٹ ہسٹری. یہ معاشرہ بالکل سٹیٹک ہے، جامد قسم کا معاشرہ ہے، جس میں جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ اگر کیا بھی جا رہا ہے تو یہ لوگ اس کے خلاف جو ہے نا کوئی ریزسٹنس ہی کریٹ نہیں کرتے. وہ جو کلاس سٹرگل کا پورا تصور ہے، وہ پورا تصور ویسٹ میں ہو سکتا ہے، یہاں ایسٹ کے اندر تو یہ تو بالکل اس کے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. چنانچہ اپنے ہی اس پوری تھیوری کو وہ یہاں سمجھتا ہے. اور یہ سارا شروع ہوتا ہے وہی اورینٹل ڈسپوٹزم کا، جو اصل میں برنیے سے شروع ہوا. بعد میں جو ہے نا اس کو میرے خیال ہے جو ایک اور فرینچ فلاسفر ہے اس نے اس کو اڈاپٹ کیا، مونٹیسک نے اس کو اڈاپٹ کیا اپنے پرشین لیٹرز کے اندر. چنانچہ یہ پوری آپ اس کی جینیالوجی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تصور کہاں سے آیا اور کس طرح ڈومینیٹ ہوا. تعلیم جو ہے نا وہ، اب اس پر بھی بہت زیادہ ڈیبیٹس موجود ہیں کہ جو تعلیم کا کس حد تک یہاں پر تعلیم موجود تھی. اس لیے کہ جو یورپین ٹریولرز بھی اور جو بعد کے اندر کلونیل رائٹرز بھی ہیں، وہ تو اس کی کنسٹرکشن اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی محدود ایلیٹ کلاس تھی جو تعلیم حاصل کرتی تھی. اس کے علاوہ معاشرہ بنیادی طور پر ایک جاہل اور گنوار لوگ تھے، ان کو تعلیم سے کوئی مرض نہیں تھی. یہ کنسٹرکشن عمومی طور پر آپ کو کلونیل پیریڈ میں نظر آتی ہے. لیکن اب جو اس پر کام ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، وہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ یہاں بڑے پیمانے پر تعلیم کی سہولیات موجود تھی. خود بعض یورپین ٹریولرز کے اندر بھی، اور پھر ارلی پیریڈ میں پنجاب کے اندر اور بنگال کے اندر رپورٹس باقاعدہ جو یورپین جو ایڈمنسٹریٹرز تھے انہوں نے کمپائل کی. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ یہاں بڑے پیمانے پر تعلیم کی سہولیات موجود تھیں اور عام آدمی بھی تعلیم حاصل کرتا تھا. اس کی آپ کو ایک تو پنجاب کے اندر جو انڈیجنس ایجوکیشن کے اوپر رپورٹ تیار کی گئی، وہ لیٹنر نے رپورٹ تیار کی. اب تو وہ پہلے تو وہ ذرا ریئر بک تھی، لیکن اب جو ہے نا وہ سنگے والوں نے اس کو ریپرنٹ کر دیا ہے.
اس کے اندر اس نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہاں پر ہر یعنی ایک عام آدمی بھی، غریب آدمی بھی جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، وہ اپنے بچے کو تعلیم جو ہے نا وہ بادشاہ کی طرح کی دینا چاہتا ہے. اور اس نے تو پوری ہر ڈسٹرکٹ کی جو ہے نا وہ باقاعدہ لسٹیں دی ہوئی ہیں کہ جی یہاں پر کون کون سے مدارس ہیں، مکتب ہیں، پاٹھشالاز ہیں، کون کون سی جگہ پر سکھوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے بہت ڈیٹیل رپورٹ اس نے کمپائل کی. اسی طرح کا ایک کام بنگال کے اوپر ہوا ہے، اور وہ بھی ارلی پیریڈ میں جب برٹش نے وہاں پر قبضہ کیا، اس زمانے کی تعلیمی حالت کے حوالے سے. بلکہ لیٹنر نے یہاں تک لکھا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو برٹش جو ہے نا یہاں پر سہولتیں پرووائڈ کر رہے ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں. باقاعدہ اس نے فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہوئے ہیں کہ جی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، ہر بڑے شہر کے اندر کتنے اسکول موجود ہیں. سوچ رہا تھا ان سے نا اس کا پہلا پیج شیئر کرنے کا میرا بڑا دل تھا، اور پہلے پیراگراف میں وہ 1881 میں لکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان 40 سالوں میں جو سسٹم تھا اس کو تباہ کر دیا، اور یہ بہت بڑا افسانیہ ہے جس طرف جو ہم نے کر دیا. اسی طرح کی سہولت یعنی آپ کو جو کنڈیشن ہے وہ بنگال کے اندر بھی نظر آتی ہے، اور وہاں پر بھی جو رپورٹ تیار کی گئی وہ اسی نوعیت کی ہے کہ جو پہلے والا سسٹم تھا اس کو تباہ کر کے جو نیا سسٹم لایا جا رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں کہیں کمتر ہے، اور اس سے جو ہے نا تعلیم آہستہ آہستہ پیچھے گئی. کسی نے یہ فکرہ کہا اور بہت خوبصورت کہا کہ اصل میں ہمیں ان پڑھ انگریزوں نے آ کر بنایا. کیا بات. اس سے پہلے ہم بنیادی طور پر معاشرہ تعلیم یافتہ تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ پڑھے لکھے تھے. اول تو یہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ بہت سارے جو روایتی معاشرے تھے، نارتھ ویسٹرن جو ٹریڈیشن ہے، اس کے ہاں ان کے ہاں تعلیم کے انفارمل ذرائع بہت بڑے پیمانے پر موجود تھے. ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، لیکن آپ اس کو ان پڑھ جاہل نہیں کہہ سکتے. اس پہ مجھے ایک بہت بڑے بندے کی بات یاد آ رہی ہے، سید حسین نصر. وہ 1960s میں لاہور آئے، اور یہاں پہ سید امجد علی بابر علی کے بھائی کیا رہتے تھے، تو نہر سے ٹانگا لے کے میاں میر صاحب گئے. اس وقت تو تھوڑا نہر بات تھا. کہتے ہیں ٹانگے والا راستے میں مجھے جامی اور حافظ کے فارسی شعر سنا. مجھے بات کریں آپ. یہی وجہ ہے کہ آپ کو قصہ خوانی بازار اور یہ بیٹھکوں کے اندر جو یعنی محفلیں سجتی تھیں، اس کے اندر تعلیم انفارمل طریقے سے لوگوں تک پہنچتی تھی. آج بھی مجھے سچی بات ہے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ سادی جو ہے نا وہ کہیں بیٹھ کر کچھ کہتے ہیں، اور کس طرح ہندوستان کے اندر جب ابھی کوئی جیو نیوز بھی نہیں تھا، کوئی میڈیا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا فون پر یہ کنوے کریں، تو ان کی زندگی کے اندر ہی وہ پورے ایک طرح سے سینٹرل ایشیا، انڈیا جو پرشینیٹ ورلڈ ہے اس کے اندر وہ مشہور ہو جاتے ہیں. چند سالوں کے اندر ان کی نظمیں، غزلیں جو ہے نا وہ کہیں کی کہیں پہنچی جا رہی ہیں، اور بادشاہ جو ہے نا اور سلطان انہیں انوائٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ آئیں. تو یہ جو پورا سلسلہ ہے یہ شاید ماڈرن پیریڈ میں ماڈرن جو سینسیبلٹیز ہیں اس میں ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن میڈیول پیریڈ کے اندر علم کس طرح ٹرانسفر ہوتا تھا، کس طرح لوگوں تک پہنچتا تھا، یہ ایک بہت فیسینیٹنگ چیز. اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے مخطوطات کے اوپر کام کیا ہے اور جن کا پیشن جو ہے نا وہ مخطوطات کو اکٹھا کرنا، دیکھنا، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کا کوئی شاید ایسا چھوٹا بڑا شہر نہیں ہے جہاں پر بڑے پیمانے پر لائبریریز، درسگاہوں یا خانقاہوں کے اندر مخطوطات موجود نہ ہوں. وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کس طرح لوگوں تک پہنچتی تھی، اور کس حد تک خاص طور پر صوفیاں نے علمی حوالے سے کام کیا. آج تو ہمارا ایک صوفی کا تصور تو نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ وہ آدمی کہ جو نہ کچھ پڑھتا لکھتا ہے اور نہ کوئی کام وام کرتا ہے، تو اس طرح کا جو ایک پورا تصور ہے وہ آپ کو بہت مختلف نظر آئے. اس میں سر ایک مثال اگر دوں، یہاں پہ جو ہے چیئرنگ کراس سے آپ اندر جائیں تو
بلے شاہ کے جو امیر ہیں ان کا مزار ہے، سائیں کیا تھا، عنایت شاہ قادری، ان کے مزار پہ آپ بس پڑھ لیں، ان کی تحریروں کا لکھا ہوا ہے، فقہ پہ لکھی ہے، اس پہ لکھی ہے، اس پہ لکھی ہے، پورے عالم ہی معلوم دیتے ہیں، تمباکو کے استعمال پہ اس پہ ان کا رسالہ ہے شرعی. جس طرح صوفیاء نے اس زمانے کے اندر علمی کام کیا ہے وہ بہت حیران کن ہے، اور اس میں سے ابھی تک بھی مجھے اتفاق ہوا پچھلے سال ایک لمس کے اندر جو ہے نا ایک مخطوطات پرشین مینوسکرپٹ کے حوالے سے ایک ورکشاپ تھی، جس میں سے باہر سے بھی جو ہے نا وہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، 3 جو ہے نا اسکالرس مخطوطات پر ہی جن کا مین کام ہے. انہوں نے آ کر پہلا سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اسلامی دنیا میں جو میڈیول پیریڈ میں علمی کام ہوا ہے، جو مخطوطات ہوئے ہیں، وہ کتنے پرسنٹ ہیں کہ جو پبلش ہو گئے؟ مخطوطے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ ایک جگہ پر جو ہے نا وہ بس موجود ہے، آپ نے اگر کنسلٹ کرنا ہے تو آپ وہاں جائیں گے، وہاں لائبریری کے اندر کریں گے. اس کا پبلش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچ جائے گا. تو یہ کتنے لوگ ہیں کہ جو آپ کے خیال کتنے پرسنٹ ہیں جو یہ مخطوطات وغیرہ پبلش ہو گئے؟ اب ہم میں سے ہر آدمی نے اپنے حساب سے، کسی نے کہا جی 20%، کسی نے 50%، اتنا کام ہو چکا ہے، اتنا ہو چکا ہے. ان کا کہنا یہ تھا، وہ تینوں ایکسپرٹس اس پر متفق تھے، جس میں سے ایک جو ہے نا وہ برٹش لائبریری کے اندر خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور 2 اور صاحب. انہوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ جو تعداد ہے یہ 2 سے 3% ہے. 2 to 3% ابھی جو میڈیول پیریڈ کی مینوسکرپٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آئے. اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ علم کا کتنا بڑا ذخیرہ تھا اس زمانے کا جو ان ایکسپلورڈ ہے. اور اس کے بعد اگر آپ وہ میکولے کا جو ہے نا وہ فقرہ یاد کریں کہ جو اس نے لکھا ہے کہ جی یہ پوری مشرقی دنیا کی جو علمی کام ہے یہ یورپ کی لائبریری کے ایک شیلف کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. بالکل، اس کے بارے میں تو کہیں کیا جاتا ہے نا، وہ عربی فارسی تو جانتا ہی نہیں تھا. تو یہ اس وجہ سے جو کلونیل کنسٹرکشن علم کے حوالے سے ہے یہ تو بہت زیادہ پرابلمٹک ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو نوجوان طبقہ آ رہا ہے، چونکہ کلونیلزم نے ایک اور چیز یہ کی ہے کہ ہمیں عربی فارسی سے اتنا دور کر دیا ہے کہ ہم سرے سے اس کو جاننے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گئے. اقبال جیسا آدمی بھی، ظاہر اقبال تو ہم سے بہت زیادہ زبانی طور پہ دور آدمی نہیں ہے، 1938 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، لیکن ان کی جو اصل جو اقبال ہیں وہ تو فارسی والے اقبال ہیں، ان کو بھی جاننے کی، سمجھنے کی ہمیں اب صلاحیت نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کلونیل جو کنسٹرکشن ہے، ہمیں اس کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میڈیول پیریڈ کے حوالے سے یہ بہت سارا کام اس طرح کا آ رہا ہے جس کے اندر اس کو بھی ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے نا وہ پڑھے لکھے تھے. انڈیا کے ایک بہت پرومیننٹ ہسٹورین تھے K.N. پانیکر. ان کی کتاب کے اندر انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا، جس کو بہت چیلنج بھی کیا گیا، ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ابھی تک بھی، کہ جو میڈیول پیریڈ کے اندر یعنی مغل ایمپائر کے اندر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تقریباً 70 to 80% کے قریب انہوں نے کلیم کیا. میں یہ بات ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ ابھی کوئی یعنی کوئی واضح اس کی اسٹڈی نہیں ہے یا اس حوالے سے ہمیں بات کہنا مشکل ہے، لیکن ہم اس سے یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جتنا ایویڈنس آ رہا ہے ہمارے سامنے وہ حیران کن ہے. چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ہمیں مناسٹریز، خانقاہوں کے اندر سے جس طرح کی چیزیں نکل رہی ہیں، اور وہاں جو لوگ تھے جو ان نون ہیں، انہوں نے کس طرح کا کام کیا ہے. جیسے سر آپ کی بات سے چھوٹی جگہ کی بات ہے، اچ کی لائبریری مشہور ہے، وہاں کے سجادہ نے ہمیں تھوڑی سی کتابیں دکھائیں. ایک مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے، وہ صرف گھوڑوں پہ تھی، السٹریشنز تھی اور سب اس کا. یہ تو ایک علم ہے، پتہ ہر چیز پہ اس طرح بعض نامے لکھے گئے کبوتروں سر، کبوتروں کے کبوتر بازی کے بارے.
علیحدہ علیحدہ جس طرح کا آپ کو کام نظر آتا ہے، اور یہ یعنی وہی معاشرہ کر سکتا ہے جو مناسب حد تک جو ہے نا وہ علم کے حوالے سے وابستہ ہو. تو اس طرح جو ہے نا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کلونیل کنسٹرکشن کس طرح ہے، اور اس نے جس طرح میں نے بات کی تھی، کوئی بھی دوسری قوم غلبہ نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ آپ کو اپنے ان ذرائع سے، ان روٹ سے دور نہ کرے. جب 1947 میں جب برٹش گئے، تب بھی اگر آپ ایریا وائز دیکھیں تو ہاف آف دا انڈیا واز ناٹ آکوپائڈ بائی برٹش. انفلوئنس تو ادھر نہیں تھا، تو وہاں تو پریزیومبلی پرانا نظام چل رہا ہوگا. تو وہ کیسے پھر، کیا ہم پوسٹ کلونیل میں انہی کے اس پہ چلتے رہے اور اس کو باقاعدہ ختم کیا گیا؟ اس میں اصل میں دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ نارملی ہمارا جو پرنسلی اسٹیٹس کے حوالے سے جو تصور ہے نا، جو برٹش نے کریٹ کیا ہے، وہ یہ تصور ہے کہ یہ سب جو ہے نا بڑے عیاش قسم کے لوگ تھے، اور ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. یعنی ان کا جو پوری کنسٹرکشن ہے، جو آپ بہت ساری کتابوں کے اندر کلونیل پیریڈ کی پڑھتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ یہ اصل میں بالکل مس مینیج قسم کے، اور یہاں پر تو کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ بھوپال دیکھتے ہیں، آپ حیدرآباد، دکن دیکھتے ہیں، صرف اس عثمانیہ یونیورسٹی جو بعد میں بنائی گئی لیکن ظاہر اس روایت کا حصہ تھی جو وہاں پر موجود تھی، تو عثمانیہ یونیورسٹی کی جو کنٹریبیوشن ہے وہاں چلیں، وہ تو انڈیا کا علاقہ ہے. اب سندھ کے اندر یعنی خیرپور کو دیکھتے ہیں، سندھ کی جو ریاستیں ہیں، وہ جو عمرائے سندھ جنہیں وہ کہا جاتا ہے، وہ امیران سندھ تھے، انہوں نے کس طرح جو ہے نا اسٹیٹ کو، بہاولپور اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں. بہاولپور کی لائبریری میرا بھی خیال کہ اس سے بہتر آرگنائز لائبریری میں چونکہ کچھ عرصے رہا وہاں پر، اس زمانے میں یہ بات 70s 80s کی ہے، تو اس زمانے کے اندر بچوں کا جو ایک بہت بڑا سیکشن علیحدہ سے پوری ایک لائبریری بچوں کی موجود تھی، جو شاید میرے خیال ہے کہ برٹش لائبریری کے اندر، یہاں جو ہمارے یہاں برٹش کونسل تھی اس کی لائبریری کے علاوہ کوئی مجھے ایگزامپل نہیں ملتا. اتنی زبردست لائبریری کہ آپ حیران کریں. اور اسی طرح مثلا آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، ہم خواتین کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اب 8 مارچ بھی آ رہا ہے. ہندوستان کے اندر خواتین کی حکمرانی بھوپال کے اندر تو پورا ایک سلسلہ ہے، بیگمز آف بھوپال، بیگمز اور بہت انلائٹنڈ خواتین. آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا، علی گڑھ یونیورسٹی 1920 میں بنی، اس کی پہلی وائس چانسلر بیگم آف بھوپال تھی. لیکن ہماری جو کلونیل کنسٹرکشن ہے وہ تو یہ ہے کہ جی یہ جو پرنسز ہوتے تھے، یہ جو یہ تو بالکل اصل تو برٹش انڈیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ظاہر ریاستیں بنی ہیں، ریاستیں عمومی طور پر اتنی یعنی تباہ حالی، وہ تو 1857 کا واقعہ ہو گیا جس کے بعد جو ہے نا وہ برٹش نے پالیسی یہ بنا لی کہ ہم آگے مزید ایکسٹینشن نہیں کریں گے. لیکن عمومی طور پر بہت ساری ریاستوں کی عمومی حالت جو ہے نا وہ خاصی خراب تھی. I think education was still a federal subject. They didn't have the right to. وہ تو برٹش کا اثر بہت رہا. ان کو اتنی بھی اختیار نہیں تھا، اور باقی ان کو سارے چیفس کالج بھیج کے ویسے آدھا انگریز بنا دیا انٹلیکچولی. تو اس میں پھر بھی ویسے دیکھنے والی چیز ہے. میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ ہم نے جو 18 سینچری کو ڈکلائن کا پیریڈ قرار دے دیا ہے. 18 سینچری عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد تو زوال شروع ہو گیا. زوال وہ ایک سینٹرل گورنمنٹ کا سوال ہے، بنیادی طور پر وہ معاشرے کا زوال نہیں. پولیٹیکل پاور آہستہ آہستہ کی جو سینٹرل اتھارٹی تھی وہ کمزور ہوئی، لیکن اس کے بعد بہت سارے اور مرکز بنے جو چھوٹی ریاستیں بنی. لکھنؤ کے اندر آپ کو جو نظر آتا ہے، دکن کے اندر علیحدہ ریاست بنی. آپ یعنی وہ جو نظام آف دکن کا جو فرسٹ نظام ہے اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں، بس یعنی بڑا ایک دلچسپ اسٹڈی ہے کہ وہ بہت زبردست آدمی. تو دکن کی ریاست کس طرح بنی. میسور کے اندر
حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے جس طرح کے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں ملٹری ٹیکنالوجی کے اندر، ایگریکلچر کے اندر، تو ٹیپو سلطان اور حیدر علی کی وہ جو میسور کے اندر ریاست کے اندر انوویٹو چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ جو ہماری پوری ایک کنسٹرکشن ہے نا کہ سوری بات کر رہا ہوں، وہ جے سنگھ نے احمد معمار لاہوری کے پوتے کے ساتھ جو جنتر منتر آبزرویٹریز بنائی ہیں وہ سب اسی دور میں بنی ہیں 1700 میں، یعنی کہ اورنگزیب کے بعد محمد شاہ رنگیلے کے دور میں زیج محمد شاہی بنانے کے لیے. زیج از the astronomical tables of that king. ہر king بنواتا تھا نا، شاہ جہاں نے بنوائی. ایسٹرولوجی کا علم جس طرح جو ہے نا، سر ایسٹرونومی کی بات کرو، دس آبزرویٹری یعنی کہ جو دیکھنے جو نظر آ رہا ہے اس کا استعمال پھر ایسٹرولوجی میں بھی ہوتا تھا اور چیزوں میں. لیکن ایسٹرولوجی کے حوالے سے بھی ہمارا ایک تصور یہ ہے نا کہ ایسٹرولوجی آج ایک سائنٹیفک ڈسپلن نہیں ہے، لیکن ایک زمانے کے اندر تو یہی سائنس تھی. یعنی سائنس کے بھی تو ایک پورا ایک تصور ہے نا جو ایک ڈیولپ ہوا ہے. امپیریسزم کے آنے کے بعد اب جو ہے نا وہ سائنس کو ہم ڈائریکٹ آبزرویشن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو صدیوں تک انسان جو ہے نا وہ ایک طرح سے اسپیکولیٹو چیزوں کو بھی سائنس ہی سمجھتا ہے. وہ پتہ نہیں پلیٹو یا ایرسٹوٹل کا جو ہے نا وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا، کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے کہا، سوچا اور لکھ دیا کہ جو مردوں کے دانت ہوتے ہیں نا وہ تو 32 ہوتے ہیں لیکن خواتین کے کم ہوتے ہیں. تو کسی ماڈرن پیریڈ کے فلاسفر نے اس پر لکھا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کا منہ کھول کر دانت نہیں لیتا تو اس کو غلط فہمی نہ ہوتی. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ اس زمانے تک سائنس کا تصور امپیریکل نالج تک محدود نہیں تھا. تو یہ ایک خود ایک سائنس جو ہے نا وہ ہسٹری اینڈ فلسفی آف سائنس تو خود ایک بہت بڑا ڈسپلن چیز ہے کہ جس کو فرسٹ ٹائم میں انہوں نے اس کا تھوڑا دیکھا ہے کرٹیک کو، اس لیے کہ ہمارے یہاں پڑھایا ہی نہیں جاتا. ہم عموماً جو خاص طور پہ جو آرٹس کے سبجیکٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو بالکل ہی سائنس کے بیسک چیزوں کو بھی نہیں جانتے کہ سائنس کی اپنی ہسٹری کیا ہے. بے شک. تو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا. میرے خیال سے میں ایکسلنٹ. جی میرا ایک کوسچن تھا، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل پاور کا ڈکلائن شروع ہو گیا تھا، لیکن آر دیز ٹو تھنگس ڈائریکٹلی پروپورشنل؟ ایک پولیٹیکل پاور کا ڈکلائن ہوگا تو وہ باقی جو اس کے سوسائٹی چیز سوسائٹی وہ بھی ڈکلائن ہوگی، اور اگر وہ آپ تھا یا نہیں تھا وہ اس سے ریلیٹڈ کر سکتے کہ وہ کس پوائنٹ پہ آپ کہیں گے تو ایکچولی وہ ڈکلائن شروع ہو گیا تھا، اگر 1707 میں نہیں ہوا. نہیں تو ڈکلائن کی آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو مطلب ہے تو انگریز نے کی ہے. بنیادی طور پر اگر انگریز نہ آتا تو کیا ہوتا وہ اسپیکولیٹ کرے. لیکن اب تو ہم اس دور میں زندہ نہیں، ہم کہہ رہے تھے ہم جس طرح آپ نے کہتے ہم تو پڑھے لکھے تھے، انگریز نے ظاہر بنا دی، تو کس پوائنٹ سے پھر ہم اس چیز میں آ گئے؟ بنیادی طور پر کولونائزیشن سے، وہ کولونائزیشن سے چوں کولونائزیشن ایک طرح سے پہلے بنگال، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہندوستان کے اندر جو پہلا بڑا جو فیمن جو قحط پڑا وہ بنگال کے اندر ہوا ہے، اور 1947 سے جو آخری قحط ہے وہ 1942-43 کا بنگال کے اندر جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، وہ بھی برٹش پیریڈ کے اندر ہی ہوا ہے. چنانچہ فائنینشیل ریسورسز کو جس طرح انہوں نے یہاں سے ڈرین کیا ہے، وہ تو آج کل جو ہے نا وہ ششی تھرور صاحب تو بہت ہی پاپولر ہوئے ہیں، تو ان کی باتیں سنی جا رہی ہیں. حالانکہ اس سے پہلے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی مثلا باری علیگ نے کمپنی کی حکومت میں اس میں 1930s میں وہی باتیں لکھ دی تھی، لیکن وہ چونکہ اس نے اردو میں لکھی اور ہم نے اس کو ذرا اس طرح نہیں پڑھا، تو آج جو ہے نا وہ چونکہ ششی تھرور صاحب جو ہے نا وہ انگریزی میں کہہ رہے ہیں، اچھی انگریزی بول کر کہہ رہے ہیں. یہ تو کلونیل مائنڈ سیٹ ہے نا کچھ ہمارا، وہ چونکہ ویسٹ میں بیٹھ کر یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو آج ہمیں وہ زیادہ اپیل کرتی ہیں. لیکن باتیں تو وہ صحیح ہیں کہ برٹش نے جس طرح یہاں پر فائنینشلی یعنی ریسورسز کو ڈرین کیا ہے، یہ جو پورا ان کے ہاں انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، اس پر تو سب متفق ہیں کہ یہ اصل میں جو بنگال سے اور یہاں جو وہ پیسہ وہاں لے جا رہے تھے یہ وہاں اس کی وجہ سے آیا انڈسٹریل ریولوشن. اور جو ساری جو خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری چلی ہے، اس لیے کہ ہندوستان کی جو سب سے بڑی پروڈکٹ تھی وہ بنیادی طور پر ٹیکسٹائلز تھی. بلکہ ابھی ایک کتاب پچھلے سال میں پبلش ہوئی ہے، انڈیا کلوتھس دی ورلڈ.
اتنا جو ہے نا وہ اگر آپ صرف اس کا موازنہ کریں جو ہمارے یہاں سے میں چونکہ کمپیریٹیو ہسٹری ہم نہیں پڑھتے 1700 میں انڈیا کا جو شیئر ہے ورلڈ اکانومی کے اندر وہ 24% ہے اور انگلینڈ کا جو شیئر ہے وہ 2.5% ہے. There is no comparison. India and China almost half the world. مجھے آپ ہی کہ میں نے پیپر میں پڑھا کہ اس وقت انگلینڈ میں جو کھپت تھی یہاں کی پتہ نہیں کس شال کی کہ کتنی ملینز میں تھی وہ اتنی ان کی ڈیمانڈ تھی اور اسپیشل نہیں اور مجھے آپ کو ڈھاکہ کی جو ہے نا وہ جو ململ اور مسلم جو ہے نا وہ جو جس طرح وہ ڈیولپ تو یہ بہت ساری ایکسیپٹڈ چیزیں ہیں لیکن چونکہ وہ ایک کلونیل کنسٹرکشن ہمارے ابھی بھی ذہنوں پر بہت سوال ہے جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ ڈکلائن کا اصل میں ڈکلائن کو ڈیفائن کرنا آسان نہیں ہے. بہت ساری آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں کہ 18 سینچری کے اندر بھی اب غالب جیسا آدمی جو ہے نا وہ 1857 اور اس کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کو جو ذہنی طور پر انٹلیکچولی جو ہے نا وہ ایک اس کو آپ جائنٹ سمجھ سکتے ہیں کسی حوالے سے بھی وہ کوئی کمتر نہیں. اور اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں ویسٹ کے ساتھ وہی چیز جو آپ کو نظر آئے گی کہ ہمارے ہاں جن ڈسپلنس کے اندر جن کو ہم زیادہ ایک اہم چیز سمجھتے تھے اس کے اندر ہی بڑے لوگ آپ کو نظر آتے. تو میر تقی میر ہیں میر درد ہیں اور لوگ ہیں تو ان کی جو وہ آپ کو وہاں نظر آئے. اس لیے کہ میڈیول سوسائٹی کا جو پورا مزاج ہے وہ بنیادی طور پر جو پریکٹیکل چیزیں ہیں ان کو اس طرح کرنے کا نہیں ہے. وہ علم کے سب سے نچلے درجے پر رکھی جاتی ہے اور جب تک ویسٹ میں بھی وہ میڈیول پیریڈ تھا سائنس اس طرح ڈومینیٹ نہیں ہوئی تھی اسی طرح سمجھا جاتا تھا. سر ایک یہ سوال آن لائن بھی ہے جی نبیل کر لیں. جی السلام علیکم. بہت اچھا لیکچر بہت اچھا مزے کا رہا گفتگو. میں ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن میں آتا یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے حصے میں آ گیا ہے شاید آپ اس کا اچھا جواب مختصراً فی الحال دے سکیں گے لیکن تیمور بھائی سے کہوں گا کسی وقت اس پہ بھی کسی ایک ہمیں سیٹنگ رکھنی چاہیے ہسک پہ. سوال یہ ہے کہ کیونکہ میں تھوڑا سا باہر بھی رہا انگلینڈ میں رہا اور میں پاکستان میں ہی جم پل ہے میری لاہور کی بیسکلی تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم انڈیا سے الگ ہو گئے تو بہت زیادہ جو تعریفیں اور سرٹیفکیٹس ہیں انڈیا کے پاس چلے گئے ہیں. آج ہم اس کو جب کلیم بیک کرتے ہیں امید ہے میرا سوال سمجھ رہے ہوں گے میں کس طرف کو جا رہا ہوں. جس کو کلیم بیک کرتے ہیں گوروں کے سامنے یا کسی بھی پاکستان سے باہر دنیا کے سامنے تو ہم تو جی پاکستانی ہیں. وہ تو صرف معمار لاہوری نے بنایا تھا تاج محل ادھر ساڈے نال کی تعلق ہے مطلب اس کا نام اب لاہوری ہے نا. اب وہ تو چلیں یہ بھی مثال چھوڑ دیں مطلب اس تاج محل سے لے کر وہاں تک کہ ایک چکن ٹکا ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو وہ انڈین ریسٹورینٹ ہے وہ پاکستانی ریسٹورینٹ نہیں ہے اگر آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بہت سی ایسی چیزیں ورثہ جو کہ سانجا ہے. ہم ہیں تو ہندیوں نسل ہے نا ہم کو عربی نسل تو نہیں ہے نا. تو اس کو کیسے ہم ریکلیم بیک کریں اس پہ ایک لیکچر ہونا چاہیے الگ سے ابھی بتا دیں کچھ مختصراً. تھینک یو. یہ بھی اصل میں دیکھیں بنیادی طور پر یہ کلونیلزم کا فینومینا ہے جس کو ایلینیشن کہا جاتا ہے کہ جب آپ غلام بنتے ہیں تو آپ اس ریاست اس حکومت یعنی یہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے نا کہ جی سرکاری ملازم ہے تو وہ سرکاری گاڑی استعمال کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ سرکاری گاڑی ہے یہ میری تھوڑی ہے کہ میں نے مجھے اس کا کرنے کی کیا ضرورت ہے. جیسے سرکار جو ہے نا وہ ہماری نہیں ہے. یہ جو پورا ایلینیشن کا تصور ہے یہ بھی کولونائزیشن سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کرتے اور تاریخ کے ساتھ جو بیگانگی ہے وہ چونکہ کولونیل کنسٹرکشن کی وجہ سے آئی ہے وہ یہ ہے یعنی عام آدمی کا کے سامنے اگر آپ ذکر کریں کہ جی جہانگیر کون ہے تو وہ سب سے پہلے جہانگیر چونکہ یعنی لاہور کے اندر دفن ہے تو جہانگیر کے حوالے سے تصور آئے گا کہ جی وہ ایک بڑا عیاش قسم کا حکمران تھا جس نے کوئی کام نہیں کیا. لیکن آپ اس کے جہانگیری اس کی پڑھ لیجئے آپ حیران ہوں گے کہ اتنی ایکیوٹ اس کی آبزرویشن ہے اور پیجز بھرے ہوئے ہیں یعنی فونا اینڈ فلورا یعنی پودوں اور حیوانات کی ڈسکرپشن سے
باقاعدہ ایک کتاب ہمارے یہاں لکھی گئی انڈیا کے اندر جو ہے نا وہ کا انسٹیٹیوٹ ہے سائنس کا, وہاں پر الوی اور ایک اور صاحب ہیں, انہوں نے مل کر جہانگیر ایز اے نیچرلسٹ, جس کے اندر اس نے موضوع یہ بنایا ہے کہ ہمیں کتنی ڈسکرپشن پودوں کی, جانوروں کی تو اس کے جہانگیری کے اندر ملتی ہے, اور پھر وہ ریکارڈ کروا دیتا ہے باقاعدہ تصویریں پینٹرز کے ساتھ جو ہے نا, جو اس کو ریئر کوئی پودا ملا, کوئی جانور ملا, اس نے اپنے پینٹرز کو کہا اس کو پینٹ کریں, پھر اس کے سارے جو بایولوجیکل فیچرز ہیں اس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ سمجھتا تھا وہ کسی طرح بھی. اور ابھی ان کو 10-12-15 سال پہلے جو کتاب لاہور سے دریافت ہوئی قاسم لاہوری کی, کیا نام ہے اس کا, مجالس جہانگیری. مجالس جہانگیری کیا ہے؟ مجالس جہانگیری اصل میں جو پرائیویٹ چیمبر کے اندر جا کر جو گفتگو وہاں پر ہوتی تھی, ایک تو ہے نا کہ آپ دیوان عام یا دیوان خاص میں بیٹھتے ہیں, ایک جو ہے نا وہ غسل خانہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی تھی مغلوں کے ہاں, کہ وہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے پرائیویٹ چیمبر ہے جس میں بہت لمیٹڈ سے جو قریب کے لوگ تھے وہ اس میں بیٹھتے تھے. قاسم لاہوری صاحب وہاں بیٹھ کر ملفوظات کی طرح, ملفوظات سے آپ واقف ہوں گے کہ مجلس کی رودات جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں, کن کن موضوعات پر بحث ہو رہی, اور حیرانی ہوتی ہے کہ ایسے ایسے سوالات اس کے اندر کیے جا رہے ہیں, بادشاہ خود کر رہا ہے. تو وہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک فیچر ایک ایکسیپٹڈ نارمز کے ہاں مغلوں کے ہاں رہا ہے کہ جی وہ شراب پینا یا اس طرح کی چیزیں, لیکن اس کی بنیاد پر جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ آپ کو کلونیل پیریڈ کے اندر نظر آتی ہے. اچھا, مجھے لگا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر کون ہے, تو مجھے لگا کہ بندے نے جواب دیا جہانگیر تو پاکستانی ہے. جی جی بالکل پاکستانی. سر سیما صاحبہ آپ بھی پوچھیں کیونکہ ٹائم ہمارا پھر 10 منٹ ہی رہ گئے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے بالکل ہی پرسیپشن ہی چینج کر دیا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں نے ہی آ کے ہمیں تعلیم سے نوازا ہے, ورنہ ہم تو جی تعلیم ہمارے لیے کوئی چیز ہی نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تعلیم وہ بہت ہی, جو پاکستان میں کرنٹ سچویشن ہے اس میں تعلیم جو ہے وہ تو بے انتہا زوال پذیر کی حد تک جا چکی ہوئی ہے. تو ہم کس حد تک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جو کہ میڈیول میں اتنا اچھا اگر ایجوکیشن سسٹم تھا اور ایک بندہ بیک وقت کئی ڈسپلنس میں ماسٹرز ہوا کرتا تھا, تو ہم اسے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اب اس زمانے میں کیا ہم اس کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیے یہ کہنا تو خیر بہت مشکل ہے کہ اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اس ماڈل کو, اس لیے کہ ظاہر ہے تبدیلی کے ساتھ 500 کم از کم 150-200 سال کی تبدیلی کے بعد جو ہے نا وہ اسی ماڈل کو اس طرح اختیار کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے. معاشرے کی, ریاست کی ایون جو شکل ہے, جو آپ نے سوال کیا تھا اس سے بھی بہت وابستہ ہے کہ پولیٹیکل ڈکلائن, ہمارا جو تصور ہے میڈیول پیریڈ کا, ہم عموماً اس کے اندر پولیٹیکل ہسٹری پر فوکس کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اگر بادشاہ تبدیل ہو گیا یا گورنمنٹ تبدیل ہو گئی تو بہت بڑی میجر تبدیلی آ گئی. حالانکہ میڈیول پیریڈ کے اندر سوسائٹی بہت حد تک اٹونومس باڈی کے طور پر ورک کرتی ہے. اس میں حکومت کا عمل دخل بہت کم ہے. نہ تعلیم حکومت کے پاس ہے, نہ لیجسلیشن حکومت کے پاس ہے, ایون جو جوڈیشل وہ بہت حد تک جو ہے نا انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے. چنانچہ حکومت کا جو دائرہ عمل ہے, دائرہ اختیار ہے, وہ بڑا محدود ہے. خود جو ہے نا اس زمانے کا اگر آپ مغل انڈیا دیکھیں گے تو آپ کو سوائے 20-30% کے جو شہروں کی آبادی ہے, باقی 70% جو گاؤں کے اندر رہتے ہیں, وہ گاؤں کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ بنیادی طور پر ایک ٹوٹل اٹونومس ہے. وہاں فیصلے جو ہے نا وہ پنچایت کرتی ہے, وہاں جو لوکل چیزیں ہیں اسی کی بنیاد پر گاؤں کے تمام چیزیں, تمام جو ایک طرح سے ذرائع ہیں وہ وہیں سے پورے کیے جاتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ کا اس میں عمل دخل بہت محدود ہے.
اس لیے پولیٹیکل ڈکلائن یا کسی بادشاہ کے مرنے کا مطلب کوئی بہت بڑی تبدیلی، ہم چونکہ فوکس پولیٹیکل ہسٹری میں کرتے ہیں، ہم اگر سوشو کلچرل ہسٹری کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو شاید یہ آپ کو اتنی بڑی تبدیلیاں یا وہ زوال اس طرح نظر نہ آئے جو انہوں نے سوال کیا. دیکھیں ہمارے ہاں جو تعلیم کے بہت سارے مسائل ہیں وہ شروع کلونیل پیریڈ سے ہوئے ہیں. سب سے پہلا تو ہمارا بنیادی مسئلہ زبان کا ہے. ہم ابھی تک ایک بچہ ہمارے پنجاب یونیورسٹی ظاہر میرے خیال ہے کہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس وہی کیٹر کرتی ہے، لیکن وہاں پر بھی بچوں کا سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا وہ حسین نصر صاحب کی یہ والی سائنس اینڈ سویلائزیشن اسلام یہ پڑھ کے آؤ. بچہ آ کے کہتا ہے جی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی، مجھے تو انگریزی بڑی مشکل لکھی ہوئی ہے. زبان نے ہماری علمی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ کریٹ کی ہوئی. جب تک ہم اجتماعی طور پر یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم پرائمری لیول پر اپنی مادری زبان کے اندر جو بھی ہے جس کی جو زبان ہے اس میں سیکھیں گے، اور آگے ہم اردو زبان کو اختیار کرتے ہیں جس کے اندر ہم آسانی سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اگر عثمانیہ یونیورسٹی میں آج سے کوئی 100 سال پہلے پی ایچ ڈیز تک جو ہے نا وہ اردو میں ہو سکتی تھیں سائنس کے سبجیکٹس کے اندر، تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ اب نہیں ہو سکتا؟ اور دنیا میں جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے وہ اپنی زبان کے اندر ہی کی ہے. یہی چیز سر ابھی بھی جس کو میری زبان میں نہیں آتی وہ میری نظر میں آتا ہے، تو یہ فارسی سے رابطہ منقطع کر کے وہ جو گیپ آیا نا جو ہماری اصلاح کی کتابوں سے اور علم سارا چھن گیا، تو میڈیم میں بانٹ گئے ہیں ہمیں اسٹریٹاز میں اور انگلش اور اردو میڈیم. تو اصل میں تو یعنی برٹش نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے نا وہ اصل میں زبان، اب تو اس کو سبھی مانتے ہیں. آپ جو ہے نا وہ رحمان صاحب کی لینگویج اینڈ پالیٹکس ان پاکستان وہ بھی اٹھا کے پڑھتے ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بنیادی طور پر انگریزی ہمارے ہاں کلاسز کریٹ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. غریب آدمی کا بچہ چاہے کتنا مرضی ذہین ہے، محنتی ہے، وہ انگریزی کی بنیاد پر پیچھے ہے. اور وہ جو ایلیٹ کلاس ہماری رولنگ کلاس ہے جو ہم پہ غلبہ قائم کیے ہوئے ہے، وہ صرف انگریزی کی اپنی غلبے کی وجہ سے ہم پر کمپلیکس. تو سر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جب انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں فارسی پہ کیوں ریورٹ نہیں کیا گیا؟ دیکھیں یہ بھی ایک عجیب فینومینا ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں کلونیلزم میں جہاں بھی آپ اسے مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن انہوں نے پاور جس کو ٹرانسفر کی ہے وہ بنیادی طور پر ویسٹرن ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے. میرا سوال ہے ڈاؤن فال سے ریلیٹڈ. کولونائزیشن اسٹارٹ ہونے سے پہلے برٹش نے تو ایسٹ سائڈ سے اسٹارٹ کیا تھا نا، بنگال سے، وہاں سے وہ آہستہ آہستہ اس سائڈ پہ آتے. لیکن اس سے پہلے جو ایک دو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں ویسٹرن سائڈ پہ، وہ یہ کہ احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ یہ اٹیک کرتے ہیں اور کمزور کرتے ہیں. آپ کے سوال سے کہ آپ نے کہا کہ وہ سینٹرلی گورنمنٹ کمزور تھی لیکن ریاستیں طاقتور ہوتی تھی. تو رنجیت سنگھ سے پہلے ادینہ بیگ میرے خیال سے نام تھا، اس کے پنجاب کے وہ سارے اتنے طاقتور تو نہیں تھے کہ ان کو ریزسٹ کر سکیں. اور ایک اس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ پرنسلی اسٹیٹس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی قابل پرنس ہوئے تھے، لیکن میرا اس سے یہ ہے کہ واقعی میں کیا وہ اتنے قابل تھے؟ کیونکہ وہ انڈین انسٹال تو برٹش پریزیڈنٹس آفیسر جو تھا وہ اپروو کرتا تھا تب وہ آتا تھا، وہ قابل دیکھتا تھا کہ ہمارے لیے تھریٹ نہیں ہے جیسا مرضی. تو یہ تو سوال اصل میں قابلیت کو ڈیفائن کرنا ذرا مشکل ہے. اب یعنی محمد شاہ رنگیلا یا واجد علی شاہ واز اے تھیٹریکل جینیس. میوزک، تھیٹر، ڈانس. اب یہ ڈیفائن کرنا مشکل ہے کہ قابلیت کیا ہے. اب بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ اصل میں وہ اس طرف اس لیے چلے گئے کہ جب پولیٹیکل پاور آپ کے پاس رہی نہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کی دوسری جو سرگرمیاں تھی وہ ڈومینیٹ کرتی چلی. تو یہ دیکھیں مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ظاہر ہے پولیٹیکل پاور آہستہ آہستہ یہ یعنی ہر کمال راز والے جس نے بھی کمال حاصل کیا ہے وہ زوال کا شکار ہوگا.
लेकिन जो कॉलोनाइजेशन का फिनोमिना है हमें उसको समझना चाहिए। बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि मुगल्स आए थे तो मुगल्स ने भी तो कॉलोनाइज कर लिया, बहुत लोग ये कहते हैं। कॉलोनियलिज्म को समझने की जरूरत है, कॉलोनी का फिनोमिना क्या है और किस तरह है। मुगल्स आए, बाबर सेंट्रल एशिया से, फरगाना से आए, यहाँ आकर उन्होंने हिंदुस्तान को अल्टीमेटली अपना वतन बना लिया। अब उनका जितना भी सेंटर ऑफ इंटरेस्ट था वो इंडिया था। यहाँ तक कि शाहजहां के ज़माने में सेंट्रल एशिया में कैंपेन भेजी गई। जो औरंगजेब का भाई था मुराद, उसको कैंपेन का हेड था, उसको वहां पर फौज के साथ भेजा गया। वो बगैर बादशाह को बताए वापस लौट आया। कुछ अरसे के बाद बादशाह उस पर नाराज हुआ कि तुम जो है ना वो क्यों वापस लौट आए। उसने कहा मुझे वहां सर्दी बहुत लगती है। यहाँ वो इतने ज्यादा एक्लिमेटाइज हो गए थे, यानी बाबर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, गर्मी बहुत है। वो 4-5 जनरेशन के बाद वो यहाँ के रहने वाले बन चुके थे। अंग्रेजों ने जो कुछ किया वो ये था कि वो यहाँ पर हमेशा फॉरेनर रहे। मैं हमेशा ये फॉरेनर वाला जो लफ्ज है ना, इस पे ये इस क्वेश्चन उठाता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कौन ऐसे लोग हैं कि जो फॉरेनर नहीं है। आप कहते हैं जी सिंधी जो है ना, हम सिंधी हैं तो हम लोकल थे, वो जो मोहम्मद बिन कासिम आया था वो फॉरेनर था। तो सवाल ये है कि सिंधी भी तो किसी जमाने में कभी ना कभी वो आर्यंस के जमाने में होगा, चाहे वो प्री आर्यंस होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आए हैं। यहाँ लोकल तो शायद वो जिनको द्राविड़ी नस्ल के हम लोग कहते हैं वो भी शायद लोकल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फॉरेनर वाला जो इशू है, अगर ये किसी पे अप्लाई हो सकता है वो सिर्फ अंग्रेज है, कि जो यहाँ एक वक्त के लिए आए, अपने एक एजेंडे के तहत आए और यहाँ वो कंप्लीट करके चले गए। आज आपको कितने अंग्रेज यहाँ पर मिलते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोकल लोग हैं कि जो क्रिश्चियनाइज हो गए, क्रिश्चियन हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि कॉलोनी का जो फिनोमिना है वो बुनियादी तौर पर ये है कि आप किसी और इलाके को अपनी जो मदर कंट्री है उसके मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से शायद थोड़े अरसे के लिए आप कह सकते हैं कि जो अरब थे मोहम्मद बिन कासिम और बाद के जमाने में वो ये कॉलोनाइज उन्होंने किया, लेकिन फिर वो भी एक तरह से यहाँ इंडिपेंडेंट रियासतें जो मुल्तान मंसूरा की रियासतें इंडिपेंडेंट बन गई, तो वो यहीं रहने लग गए। और बाद के अंदर जो सुल्तान आए या मुगल्स आए तो उनमें से तो कोई भी ऐसा नहीं था कि जो यहाँ के रिसोर्सेज को कहीं और ले जाना चाहता। सही। तो इस वजह से ये फिनोमिना जरा समझना चाहिए। जनरली हम ये भी एक कंस्ट्रक्शन है ना कि उन्होंने भी बाहर से आके कब्जा किया, हमने भी कब्जा कर लिया। ये डिस्क्रिमिनेशन की नेचर अभी तक है। फॉरेन मतलब कि वो अपने अंदर भी फॉरेन बॉडी एक्सेप्ट नहीं करते और कहीं जाके भी वो कॉलोनीज में अपने आप को कन्फाइन, वही स्ट्रेटा सिस्टम छोड़ दिए हमारे लिए। असल में तालीम के हवाले से तो बहुत सारे इश्यूज पर सोसाइटी के लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर हमें डिसीजन लेने की जरूरत है कि हम जो है ना जबान के मसले पर हम सिस्टम जो है, अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जो सैलाब आ रहा है जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज जो है ना वो तकरीबन बहती चली जा रही हैं। और ये और वो क्या है, असल में देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो कैटर कर रही हैं सिर्फ एक खास स्पेशल क्लास में। बड़े मसले हैं, सोचने की बात। क्या लम्स के अंदर या इवन आपके करीब ही जो है ना ये एफसी कॉलेज है, इसके अंदर आप अपने बच्चे को एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का आदमी पढ़ा सकता है। तो क्या जहानत या इल्म का हासिल करने का हक सिर्फ अपर क्लास के पास रह गया? ये बहुत बड़ा इश्यू है जिस पर सोचने की जरूरत है। सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर। मेरे ख्याल है कि कुछ ना कुछ मैं कोई नई बात कह सकूं। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आप पहले क्या पढ़े हुए हैं और क्या कुछ ये इस जहद से बड़ा जरूरी था। इस पे बड़ी सरसरी बात तो होती रही है, मगर इतनी खूबसूरत और जामे बात क्लियर पिक्चर आई है। आप सर से आप लोगों से का आर्टिकल भी, पेपर भी शेयर कर दूंगा।
मैं थोड़ा बहुत मैंने इस पे कुछ लिखा है, कुछ लिखने की और ये कोशिश बाकी की है। चीजों को रिइंफोर्स कर रहा है। इससे मित्तल 19 से कुछ थोड़ा सा जो अली तरीन का लेक्चर था उसको ये बहुत और ज्यादा कुछ दे रहा है। आजकल तो खैर वेस्ट के अंदर भी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज बहुत पॉपुलर तो चीज इनको है। थोड़ा सा अंदाजा पिछले लेक्चर से आप है। ओरिएंटलिज्म जरूर पढ़ें, एडवर्ड सईद की जो किताब है ओरिएंटलिज्म, उसने किस तरह जो है ना वो वेस्ट और ईस्ट की रिलेशनशिप को डिस्कस किया है, तो बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर।